بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے ذکر کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کو 100 مرتبہ اور شام کو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی، خواہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہوں۔ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے اور نہ کرنے والا مردہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے رب کا ذکر کرے اور جو اللہ کا ذکر نہ کرے، اس کی مثال زندہ اور مردے کی طرح ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردے کی طرح ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کی برکتیں اور اللہ کے ذکر کا انعام فرمان الہی ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں جانتا ہوں جب میرا رب مجھے یاد فرماتا ہے۔ یہ سن کر لوگ کچھ پریشان ہو گئے اور دریافت کیا، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ آپ نے کہا، جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو وہ بھی مجھے یاد فرماتا ہے۔ فرمان الہی ہے، اللہ کو بہت یاد کرو، بس جب تم عرفات سے لوٹو تو مسجد حرام کے نزدیک اللہ کو یاد کرو اور جیسے تمہیں ہدایت دی گئی ہے ویسے اسے یاد کرو۔ دوسرے پارے میں ارشاد ربانی ہے، جب تم مناسک حج پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جیسے تم اپنے آبا کو یاد کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ ارشاد الہی ہے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو کھڑے بیٹھے اور پہلو کے بل لیٹے یاد کرتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، بس جب تم نماز پوری کر لو اللہ تعالیٰ کو قیام اور پہلو پر لیٹے یاد کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو رات دن بحر و بر، سفر و حضر، مالداری و مفلسی، مرض و صحت، حاضر غرض، ہر حالت میں یاد کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا منافقوں کی مذمت میں ارشاد ہے، وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، اور بے شک ذکر خدا بہت بڑا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس آیت کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا تمہیں یاد فرمانا تمہارے ذکر سے بڑھ کر بڑی چیز ہے۔ دوسرا یہ کہ ذکر خدا عبادت سے زیادہ بہتر اور اعلیٰ ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سی آیت وارد ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غافلوں میں ذکر خدا کرنے والوں کی مثال سوکھے گھاس میں سبز پودے کی سی ہے۔ مزید فرمایا کہ غافلوں میں ذکر خدا کرنے والے کی مثال بھگوڑے کے درمیان جہاد کرنے والے کی سی ہے۔ فرمان نبوی ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ کھلے ہوتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ذکر خدا سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انسان کے لیے ذکر خدا سے بڑھ کر کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو عذاب الہی سے جلد نجات دلانے والا ہو۔ عرض کی گئی کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں مگر یہ کہ تو اپنی تلوار سے جہاد کرے اور وہ ٹوٹ جائے، بار بار کے جہاد سے بھی افضل ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ جو شخص جنت کے باغوں سے سیر ہونا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو مرے تو تیری زبان ذکر خدا سے جڑی ہو۔ فرمان نبوی ہے، ذکر خدا میں صبح و شام بشر کر تو اس حالت میں دن اور رات مکمل کرے گا کہ تجھ پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا۔ فرمان نبوی ہے کہ صبح شام یاد الہی، جہاد فی سبیل اللہ میں تلواریں توڑنے بے دریغ راہ خدا میں مال لٹانے سے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں۔ جب وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کی دوری کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل پڑتا ہے تو میری رحمت بڑھ کر اسے سائے عافیت میں لے لیتی ہے، یعنی میں اس کی دعاؤں کو بہت جلد قبول کر لیتا ہوں۔ فرمان نبوی ہے، 7 شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے رحمت میں اس دن جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس نے تنہائی میں خدا کو یاد کیا اور خوف خدا کی وجہ سے
اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ بہترین عمل کیا ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے بہترین عمل کی خبر نہ دوں جو اللہ کے نزدیک سب اعمال سے پاکیزہ، سب اعمال سے بلند مرتبہ، سونے چاندی کی بخشش سے بہتر، دشمنوں سے تمہارے اس جہاد سے جس میں تم انہیں قتل کرو وہ تمہیں شہید کر دیں۔ افضل و اعلیٰ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دائمی ذکر الہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس شخص کو میرے ذکر نے سوال کرنے سے روکے رکھا میں اسے بغیر مانگے سب سائلوں سے بہتر دوں گا۔ حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں یہ خبر ملی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، تم صبح کے بعد اور عصر کے بعد کچھ دیر یاد کر لیا کر، یہ عمل تجھے سارے دن کے لیے کافی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ یاد الہی میں زندگی بسر کرنے والے کے سوا ہر انسان موت کے وقت پیاسا جاتا ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب میں کسی شخص کے دل کو اپنی یاد میں دیکھتا ہوں تو میں اس کا ساتھی، اس کا ہمنشی اور ہم سخن بن جاتا ہوں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ذکر دو ہیں، ایک تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا جو بہت عمدہ اور اجر عظیم کا سبب ہے، اور اس سے بھی بہتر ذکر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اور ایسے امور سے باز آئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جنتی شخص اس لمحے کے سوا جو یاد الہی میں بسر نہیں ہوا کسی چیز پر حسرت نہیں کرے گا۔ ذکر خدا کے لیے جمع ہونے والوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام۔ فرمان نبوی ہے کہ جب کچھ لوگ محض رضائے الہی کے لیے ذکر خدا کے لیے جمع ہوتے ہیں تو آسمان سے منادی ندا کرتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں جو کہیں بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے اور قیامت کے دن وہ حسرت سے دوچار نہ ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، الہ العالمین، جب تو مجھے دیکھے کہ میں ذکر کرنے والوں کی محفل سے اٹھ کر غافلوں کی مجلس میں جا رہا ہوں تو میرے تو پاؤں توڑ دے، بلا شبہ میرے اوپر یہ تیرا انعام ہوگا۔ فرمان نبوی ہے، نیک محفل مومن کے لیے 20 لاکھ پوری مجلسوں کا کفارہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آسمان کے رہنے والے ان گھروں کو جن میں یاد الہی ہوتی ہے ایسے دیکھتے ہیں جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہو۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے، جب کوئی جماعت ذکر خدا کے لیے جمع ہوتی ہے تو شیطان اور دنیا علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ پھر شیطان دنیا سے کہتا ہے، کیا تو نے انہیں دیکھا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کہتی ہے، انہیں چھوڑ دے، جو ہی یہ ذکر الہی سے غافل ہوں گے میں انہیں گردنوں سے پکڑ کر تیرے حوالے کر دوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف لائے اور فرمایا، لوگوں میں تمہیں یہاں دیکھ رہا ہوں، حالانکہ مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ بازار چھوڑ کر مسجد کی طرف گئے مگر انہیں کوئی میراث بڑھتی دکھائی نہ دی۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہم نے تو مسجد میں کوئی میراث تقسیم ہوتے نہیں دیکھی۔ آپ نے پوچھا، تم نے وہاں کیا دیکھا ہے؟ بولے، ہم نے وہاں ایسی جماعت دیکھی ہے جو ذکر خدا کر رہے ہیں اور قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ ایسے سیاہ گھومنے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا جو زمین میں سفر کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ کسی جماعت کو ذکر میں مشغول پاتے ہیں تو دوسروں سے کہتے ہیں کہ ادھر اپنی مطلوبہ چیز کی طرف جاؤ، لہٰذا وہ سب فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور انہیں آسمان تک گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ کیا کر رہے تھے؟
فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تیری حمد، تیری بزرگی، تیری تسبیح بیان کر رہے تھے۔ رب ذلیل فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں۔ رب ذلیل فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لے تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو اس سے بھی زیادہ تیری تسبیح و تحمید کریں۔ رب فرماتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ رب فرماتا ہے انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں۔ رب فرماتا ہے اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں اس سے اور زیادہ بھاگے اور نفرت کریں۔ رب فرماتا ہے وہ کیا چیز مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ رب فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ رب فرماتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ فرشتے کہتے ہیں وہ اسے اور زیادہ چاہیں گے۔ رب فرماتا ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں ان میں فلاں بن فلاں بھی تھا جو اپنی کسی ضرورت کے لیے آیا تھا۔ رب ذلیل فرماتا ہے یہ ایسی جماعت ہے جس کا ہم مجلس و ہم نشی بھی محروم نہیں رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے افضل کلمہ جو میں نے اور تمام انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے زبان سے ادا کیا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک لہ۔ فرمان نبوی ہے کہ جس نے ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر زبان سے ادا کیا، اسے 10 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس دن شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہوتا مگر یہ کہ کوئی شخص اس سے زیادہ بار یا کلمات پڑھے۔ فرمان نبوی ہے ایسا کوئی بندہ نہیں جو بہترین طریقے سے وضو کرے پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے لیے جنت کے دروازے نہ کھول دیے جاتے ہوں، پھر وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔